حضور کے لیے پہلی مرتبہ پکا ممبر تیار کیا گیا مسجد نبوی شریف میں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام جمعۃ المبارک میں ممبر پر خطبہ دینے کے لیے ارشاد فرمانے کے لیے آپ تشریف لائے تو اچانک مسجد نبوی میں کسی کے زار و قطار ہونے کی آواز آنے لگی۔ صحابہ بھی پریشان تھے، ہر ایک بے چین و بے قرار تھا، اس لیے کہ کوئی رونے والا اتنے درد کے ساتھ رو رہا تھا جس طرح سے اونٹنی سے اس کا بچہ بچھڑ جاتا ہے نا، اور پھر اس کی جدائی میں کس قدر آہو فغا کرتی ہے، کس طرح وہ چیخیں مار مار کر کے روتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ رونے والا اتنے درد کے ساتھ روتا تھا، لگتا ہے اس کی چیخوں کو سن کر کے اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا، لیکن حیرت اس بات کی تھی کہ رونے والا تو تھا لیکن دکھائی نہیں دیتا تھا، رونے کی آواز تو آتی تھی۔ پیغمبر اسلام علیہ الصلاۃ والسلام اس آواز کو سنا تو اب اس کو امام بخاری نے اور دیگر ائمہ حدیث نے اپنی اپنی سند کے ساتھ روایت کیا۔ فنزل النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن المنبر، حضور ممبر سے نیچے تشریف لائے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، واعظ کو روک دیا اور آپ نیچے تشریف لائے، ایک سمت جانے لگے۔ صحابہ نے دیکھا کہ مسجد نبوی شریف میں ایک سمت کھجور کا خشک تنا رکھا ہوا تھا، حضور اس کے قریب گئے اور اسی سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ حضور جب اس کے قریب گئے تو حضور نے اس کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ بچہ بچھڑا ہو ماں سے جب ماں کی آغوش میں آ جاتا ہے تو اس کی ہچکیاں سی بن جاتی ہے، سسکیاں لینے لگتا ہے۔ اب حضور اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے جاتے ہیں اور اس کو تسلی دیتے جاتے ہیں، اس کی سسکیاں بند ہوتی چلی جاتی ہیں۔ بہرحال حضور ممبر پر دوبارہ تشریف لائے، لوگوں سے خطاب فرمانے لگے۔ صحابہ کے اندر استعجاب کی کیفیت تھی، سوال نگاہوں میں گھوم رہے تھے، آخر کیا معاملہ ہے؟ درخت بھی اس طرح رہتے ہیں؟ یہ وہی کھجور کا خشک تنا تھا جس سے آج تک حضور ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے، آج پہلی مرتبہ ممبر بن گیا، حضور ممبر پر تشریف لائے تو حضور کی جدائی کے صدمے میں وہ اس طرح سے رو رہا تھا۔ پیغمبر اسلام علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو تسلی دی۔ صحابہ نے کہا حضور کیا درخت بھی اس طرح روتے ہیں؟ تو فرمایا لو لم افعل هكذا لحنا الى یوم القیامہ، اگر میں اپنے عاشق زار کو اس طرح سے تسلی نہ دیتا تو یہ قیامت تک اسی طرح سے روتا رہتا۔ تو حضور کی جدائی میں لکڑیاں بھی روتی ہیں، حضور سے بچھڑ کر لکڑیاں بھی روئیں۔ آج قلب مومن ہے جو حضور کے احکامات پر عمل نہ کر کے پھر بھی کبھی خوف خدا اور شرم نبی اس کے دل کے اندر پیدا نہیں ہوتی ہے۔ فرمایا لو کان وحشا لآل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور کے گھر کے اندر ایک ممولہ رہا کرتا تھا، کسی ایک جگہ پر بیٹھ کر جب حضور گھر کے اندر ہوتے تھے تو دیدار کرتا رہتا تھا، اگر حضور تشریف لے جاتے ہیں باہر اس طرح تو پھر وہ مضطرب ہو جاتا ہے، کبھی دیوار پر بیٹھتا، کبھی چھت پر چلا جاتا، کبھی اوپر کبھی نیچے، پریشان ہی رہتا تھا۔ اور جب حضور تشریف لے جاتے تو پھنسا کنا، پھر اس کے دکھی دل کو قرار مل جاتا، پھر ایک جگہ بیٹھ کر کے وہ زیارت کرتا رہتا۔ تو آج کائنات حضور کے عشق اور حضور کی محبت میں جل رہی ہے، یہ زمین جل رہی ہے، آسماں جل رہا ہے، محبت میں سارا جہاں جل رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اس حضور خشک تنے سے کہ اگر تو چاہے تو تیرے لیے دعا کر دی جائے تو سرسبز و شاداب رہے، ہمیشہ پھل آور درخت بن جائے، مشرق و مغرب کے رہنے والے لوگ اس سے پھل حاصل کرنے لگے، یا پھر تو چاہے تو پھر تجھے آخرت کی ابدی نعمتیں دے دی جائے۔ تو کہا حضور ایک دن تو پھر بھی مجھ کو ختم ہو جانا ہی ہوگا، اس لیے میں بدلے میں آپ سے آخرت کی ابدی نعمتیں چاہتا ہوں۔ تو حضور نے پھر اس کو ایک انسان کی طرح دفن کرا دیا گیا، کہا لوگوں کی طرح اس کا بھی حشر ہوگا۔ رومی فرماتے ہیں استون حنانہ حضور کے عشق میں کیسا روتا تھا، کہا
استنے حنانہ در ہجر رسول زارمی نالت جو ارباب عقول. جس طرح سے ایک عقل مند انسان روتا ہے، ایک صاحب عقل روتا ہے کسی کی جدائی، وہ حضور کا خشک تنا حضور کی جدائی میں اس طرح سے روتا تھا. تو ہمیں چاہیے ان تمام چیزوں سے، اے مومن تیرا دل اتنا سخت ہو گیا، اس لکڑی سے بھی گئی گزرے ہم کہ جو حضور کی جدائی برداشت نہ کر سکے، اور آج ہم احکام کی نافرمانی